مجمع الزوائد اندر، سنن دارقطنی اندر حدیث پاک سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کرتا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے۔ جیڑا بندہ نماز رفع الیدین کرنا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے۔ 43 مرتبہ رفع الیدین فرائض دیاں 17 رکعات اندر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء 2 فجر 17 رکعات فرائض دیاں نے فرضی نماز دیاں جناب 43 مرتبہ رفع الیدین ہوندا ہے 403 نیکیاں ملیاں۔ کسے مسلک نو اور نہیں ملیاں صرف آل الحدیث نو ملیاں نے۔ سارے مسلک معروم رہے سنتوں کیوں حنفیاں کیتا نہیں شافیاں کیتا ہے، حنفیاں کیتا نہیں رفع الیدین اور ثواب تو معروم رہے کیونکہ رفع الیدین بولو کیتا نہیں تے رفع الیدین تو معروم رہے ثواب تو معروم رہے نیکیاں تو معروم رہے انہوں ثواب ملیا نہیں کیونکہ انہوں کیتا نہیں۔ شافیہ نے کیتا ہے لیکن ثواب نہیں ملیا، شافیہ کیتا ہے لیکن ثواب نہیں ملیا کیوں انہاں کیتا ہے اس وجہ تو کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے حملیہ رفع الیدین کیتا ہے ثواب سے معروم رہے کیوں انہاں تاں کیتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کیتا ہے مالکیوں نے رفع الیدین کیا ثواب سے معروم رہے کیونکہ نیت اس لیے کر رہے ہیں کہ امام نے کیا ثواب صرف آل الحدیث کے حق میں آیا کیوں انہوں نے کیوں کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور جیڑا کرتا ہے اس وجہ تو کہ امام کرتے رہے جیڑا نہیں کرتا کہ امام نہیں کرتا آل الحدیث کرتا ہے کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے 403 کی ہم لے گئے تم معروم رہے تو یہ چپ کر کے بیٹھو اسی کبھی سرکار کی آمد حق ہمارا ہے ہم کہیں سرکار کی آمد کیوں رفع الیدین ہم کرنے والے 403 کی ہم لینے والے اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سنیے باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں قرآن پاک لے آؤ تو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں قرآن کو سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو قیامت والے دن ہاتھ آپ کا گربان میرا ہوگا اور اگر میرے حلف اور قسم کے بعد تم رفع الیدین نہ کرو تو قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گربان تمہارا ہوگا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی میرے محبوب نے زندگی بھر ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ آپ نے جب بھی نماز شروع کی تو رفع الیدین فرمایا جب بھی اذا اراد ان یرکع جدوں بھی ارادہ فرمائے رکوع کا تو رفع الیدین کیا تے جدوں بھی رکوع تو سر اٹھایا ہے بولو رفع الیدین کیا 10 نیکیاں لے گئے ہم کہیں سرکار کی آمد ہم کہیں سرکار کی آمد کل سویرے تو ہر چوک کہنا ہے سرکار کی آمد رفع الیدین والے کہیں سرکار کی آمد تو انہوں تے حضور نے گل دسی نہیں یا تساں توجہ نہیں کی تھی سن تے حضور گردی بھی گل دس گئے نے جڑی تو انہوں پتہ ہی نہیں کہنے لگے وہ کیڑی گل میں کیا حضور سانو دس گئے نے کہ تسی مشرک ہے نہیں تے لیکن تسی خیال رکھنا مشرک تسی ہے وہ نہیں تے نال نہ نماز دا خیال رکھنا تے دے وچ فاتحہ دا خیال رکھنا اس تو بغیر نہیں جے ہوندی حضور سانو ایسی گل دس گئے نے جڑی تانوں نہیں دسی کیوں تانوں دسن دی لوڑ نہیں کیونکہ تسی پڑھو تے تاں وی کوئی نہیں کیونکہ عقیدہ ہوئے گا تے نماز تسی پڑھو تے تاں وی کوئی نہیں سانو حضور دس گئے نے لا صلاۃ ایک گردیاں گلنا اپنے خاص لوگ گند سیندیاں نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز میں ان تقریر کر رہا پچھلی باری میں سنیا کوئی 8 سال پہلے میں ٹائم دیتا ہی تو میں کوئی ناس آیا وہ تقریر شروع کرن لگ
اس تو بعد پھر اگلے سال نہیں آواں گا، پھر وہ تقریر کراں گا، تسلی کرا کے جاؤں گا ایک بار۔ سرکار کی آمد، ہاں جدو تواڈے کام مٹھا پے گا میں سمجھا گا تسی تھک گئے ہو۔ سرکار کی آمد۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز، او دی نماز کوئی نہیں۔ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز کوئی نہیں۔ نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں، نماز نہیں۔ تسی جڑا میں ترجمہ کرنا چاہنا کاش تسی وہ سمجھ جاؤ، نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں، وہ نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں۔ پھر توجہ ہے جڑی میں سمجھانا، وہ نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں، وہ نماز ہی نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں۔ فاتحہ ہوئے تو انہوں نماز آندے، جے نماز وچ فاتحہ نہ ہوئے انہوں نماز آندے ہی نہیں، وہ نماز ہوندی ہی نہیں، وہ نماز نو آندے ہی نہیں، وہ نماز ہوتی ہی نہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہی نہیں۔ صلاۃ بنتی ہی تب ہے جب سورۃ فاتحہ آئے، فاتحہ نہ آئے تو وہ صلاۃ نہیں ہوتی، وہ آنا جانا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، وہ صلاۃ نہیں ہوتی، وہ صلاۃ ہی نہیں ہوتی، اس کو نماز کہتے ہی نہیں ہے۔ نماز نام ہی تب ہے جب اس میں فاتحہ ہے، فاتحہ نہیں ہے تو وہ صلاۃ ہے ہی نہیں۔ جے میں سمجھنا آئے تین سمجھو، ایتھے بندے 15 20 30 40 50 100 جا رہے ہوں، 1000 بندہ جا رہے ہوئے، بندہ کی آگڑا ہے، اے ریلی جا رہی ہے، یہ جلوس جا رہا ہے، یہ ریلی جا رہی ہے، جلوس جا رہا ہے، یہ دھرنے تے جا رہا ہے، اے ریلی تے جا رہا ہے، یہ جلوس تے جا رہا ہے، ایک کسی پاسے کوئی اجتماع ہے ادھر جا رہا ہے، تے اودے وچ ایک بندہ ہوئے جنہوں دولہ آندے نے، اس اجتماع اندر دولہ ہوئے تے نام بدل جاندہ ہے، یہ کی جا رہی ہے؟ برات جا رہی ہے، وچو دولہ کر لو تے ریلی جا رہی ہے، وچ دولہ رکھ دے ہو تے برات جا رہی ہے، دولہ باہر کڈو تے ریلی جا رہی ہے، دولہ وچ پا دیو، دولہ وچ کھڑا کر دیو تے برات جا رہی ہے، دولہ وچو باہر کٹ دیو تے ریلی جا رہی ہے، فاتحہ وچ پا دو تے نماز ہو رہی ہے، فاتحہ وچو کٹ دیو تے ریلی جا رہی ہے، فاتحہ باہر کٹ دیو تے ریلی جا رہی ہے، فاتحہ وچ رکھ دیو تے بولو نماز جا رہی ہے۔ کہتے یاد آئے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا ہو ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ بازاروں جائے گوشت لے آئے تے اپنی بیوی نے کہے گوشت تو پکا تے میں انہیں ڈیوٹی دے کے آیا تے پھر آگے سارے رل کے روٹی کھانے ہیں۔ وہ گیا ڈیوٹی دے کے آیا، بیوی نے دسترخوان لایا، سامنے سالنا روٹی رکھیا، انہیں چمچا پھیریا ڈونگے تے اٹھیا تے لڑیا تے جھگڑیا، بیوی نال بولیا، اچھی اچھی بول کے لڑ کے غصے نال باہر نکل گیا۔ تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا اپنا انداز سی، گوانڈن عورت دیوار تو پھلانگ کے دیوار تو جھانک کے آدھی ہے خیر ہے، آوازاں تو اڑیاں آ رہی ہے، چودھری دا دماغ کوئی لگتا ہے، کوئی غصے سی جلال ہی سی، کی ہویا ہے؟ انہیں کہا کچھ بھی نہیں ہویا، میں بس دماغ خراب غصے نہ اٹھیا، نالے ماریا اس کو اٹھیا، نالے باہر نکل گیا۔ اسے کہا کوئی تیرا قصور؟ اسے کہا کوئی قصور نہیں، انہیں گوشت لے آندہ ہے، میں نے کیا پکا تو میں پکایا ہے، میں وہ ٹماٹر پائے، تھوم پایا ہے، ادرک پائی ہے، مرچ پائی ہے، دیسی گھیو پایا ہے، سارا کچھ پایا ہے، پھر بھنیا، بھنن تو بعد بس تھوڑی جی غلطی لگ گئی سی، گوشت پانا بھول گئی سا۔ اس آگے کملیے جڑی شاید پانی سی وہ تے پائی نہیں، جی وہ گوشت پا دئیے تے وہ گوشت ہوندہ ہے، جی جو کٹ دئیے تے سوربا ہوندہ ہے، فاتحہ پا دئیے، فاتحہ پا دئیے وہ نماز ہوندی ہے، فاتحہ جو کٹ لئیے تے وہ شوربا، فاتحہ پائیے تے نماز ہوندی ہے، فاتحہ نہیں تے بولو نماز، انہوں نماز آندے نہیں، نماز تاں پڑھ دیئے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم اندر، میں نے نماز اپنے تے اپنے بندے درمیان آدھو آدھو تقسیم کیتی ہے، بندہ آندہ الحمدللہ رب العالمین، میں آنا حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علیہ عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی پہ بیان کرنا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن، جے فاتحہ نہیں پڑھنی
تو پھر مسیح تے لین کی آندے ہو مولوی دی تنخواہ 5000 بتا دے ہو تو انہوں کہو سبحانک اللہم بھی توڑی پڑھی رکھے فاتحہ جو پڑھی جاندہ ہے تو سبحانک اللہم پڑھ دے انہوں پیڑ پہندی وہ بھی پڑھ دے گا. تو جے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو ایویں ہی ہے جے میں بندہ کس نو ملن جائے تو بندہ رہن دو بھی اوپر والی منزل تھلو بندہ جائے بیل دے اتوں بندہ تھلے اترے دروازہ کھولیا پوچھیا کون فلاں صاحب کتوں آئے ہو میں جی کوٹ سن دے تو آیا چلو نہ دا بھی تیاک بنتا ہے نا بڑا ڈیرہ ملا سنگھال بھی آج میں پتا کنوں ملنا ہے کسے نے بھی نہیں پھر کیوں آئے ہو ویسے ہی پھر دروازہ کیوں کھڑکایا ہے یعنی میں کوئی وقت کھڑکایا اور بھی کھڑکا انڈا ہے میں بھی کھڑکا چڑھا انہیں کیا ان تو بارہ ایک کام نہ کریں اسے کہا ٹھیک ہے وہ پھر ہوتے پہنچیا انہیں پھر تلو بیل دیتی پھر وہ بندہ دوبارہ تلو اتوں اتریا کنوں ملنا ہے کسے نے بھی نہیں پھر کیوں آئے ہو کتے بھی نہیں پھر کیوں دروازہ کھڑکایا ہے بندے کھڑکا رہے سن میں بھی کھڑکا چھوڑے ہے حضرت نے فرمانا بندہ جو نماز پڑھن آیا ہے تو آندہ اللہ اکبر سو گیا جی کتوں آئے ہو میں تو ایسے پنڈ تو ہی آیا کنوں ملنا ہے کسے بھی نہیں کی چاہیے ہے کچھ بھی نہیں پھر کچھ مانگ لے نہیں جڑا ہے آگے کھلوتا ہے انہیں میں نے کیا ہے خبردار جو تم کو پچھے بولے تیرے منہ جاگ پہ گی خبردار جے شرارت کھڑا رہے چوپ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوں کا بندہ جو نماز پڑھنا آیا ہے آندھا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک روک 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 تم پاک تیری حمد تیری ثنا تیری بزرگی تیرے سوا کوئی معبود نہیں جی میرے بندے میرے سوا کوئی نہیں دستوں کی لینا ہے کچھ بھی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا بلند ہے او میرے بندے میں بلندہ تنوں کی چاہیے ہے اللہ جی کچھ بھی نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں پڑھی ہے کوئی نہیں اللہ وہ سن لی جڑی میں کیتی کوئی نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی میری الحمد سن لی میری الحمد سن لی میری فاتحہ سن لی کیڑی جڑی میں پڑھی ہے کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العالی میرا رب بلند او میں بلند تنوں کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے جی جی بندے میرے واسطے تنوں کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اسی جمعہ آئے سو میں جا رہے ہیں اے ویکھو نماز اللہ اکبر کیڑا بندہ سونا لگتا ہے کیڑا بندہ خوبصورت لگتا ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے کہ پوچھے حافظ صاحب ہاتھ کہتے بننے چاہیے دیں فرمائے جتوں دا قصور ہوئے جتوں دا قصور ہوئے فرمائے سارا قصور دل دا ہوندہ ہے نا تے دل دے ہوتے ہاتھ رکھے انج قابو کر کے نا بن کے تے بندہ آندہ ہے میرے اللہ جتوں دے سارے وسوسے سن اتھے میں کنٹرول کر لے ہے اتھے ہاتھ بن لینے ہون تے معاف کر دے اینجی بندہ ہاتھ جوڑ دے نا کسی نے معافیت جی بندہ آتے ہاتھ بننے تے کبھی یا اللہ قصور یا اللہ من معاف کر دے تے بندے نے کہنا ہے نالے معافی منگنا ہے نالے شرارتہ کرنا ہے ہاتھ کتے رکھنا ہے ہاتھ ایتے اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بات بین المشرق والمغرب سرکار کی آمد سیدنا ابو بکر پوچھ دے محبوب جی تکبیر تحریمہ کہن تو بات تھوڑی دیر چپ کر جاندے ہو اس چپ پہ چپ رہندے ہو یا کوئی چیز پڑھ دے ہو
فرمایا اے ابو بکر میں پڑھنا وہاں اللہم باعد بینی سرکار کی آمد اللہم باعد بینی و بین خطایا میں دعا پڑھنا پھر اگے بندہ آندہ ہے جدوں یہ دعا پڑھ لیندہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ من شیطان دے شر تو بچا لے جی میرے بندے ہور دس کی منگنا چاہنا ہے اللہ جی میں منگنا تے چاہنا وہاں لیکن منگن دا کوئی انداز بھی ہوندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تواڈیاں تعریف حمدہ سنامت تواڈیاں نے تے میرے بندے کوئی شک نہیں یہ سب کچھ میرے لئے دس تو کی منگنا چاہنا ہے اللہ جی میں منگنا تے چاہنا وہاں لیکن تھوڑا جا میں پہلے تعارف کرانا چاہنا کہ میں ہاں کون میرا مسلک کی ہے میرا عقیدہ کی ہے میرا دھڑا کیڑا ہے میرا گروہ کیڑا ہے جی میرے بندے دس فرما ایاک نعبدو تسی نہ ہی پڑھو فاتحہ تو کیڑے منہ نال پڑھنی ہے سرکار کی آمد تو کیڑے منہ نال کہنا ایاک نعبدو چپ رہو نہ پڑھیا کرو اکوڑا رون نال چوپ چنگی اکوڑا رون نال چوپ چنگی چپ رہو فاتحہ نہ پڑھو تسی سچے ہو یار سن سمجھ آئیے ہون سن سمجھ آئیے تسی سچے ہو جڑے فاتحہ نے پڑھ دے کیڑے منہ نال پڑھو گے ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیڑے منہ نال کہو گے ایاک نعبد وایاک نستعین یا علی مدد ایاک نستعین نہیں پڑھنی تو رہن دے فاتحہ نہ پڑھ ہم پڑھیں جنہاں دا ہاتھ کٹ سکتا ہے رب تو سوا کسی سامنے اٹھ نہیں سکتا ہم پڑھیں جنہاں دا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں رب تو سوا جنہاں دا کوئی داتا نہیں رب تو سوا جنہاں دا کوئی غوث نہیں رب تو سوا جنہاں دا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں رب تو سوا ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آگے کی کیا ولا الضالین تو آگے کی پڑھے ہے اچھی پڑھو آمین محبوب دی سرکار دی آمد مرحبا سنو اذا امن الامام فامنو حضور فرمان نے جدو امام آمین کہوے تسی بھی آمین کہو جدو تسی آمین کہو گے محبوب جی پھر کی ہوئے گا فرما جدو تسی آمین کہو گے حنفی ہو جدو تسی آمین کہو گے نہیں وہ تے کہندے ہی نہیں اذا امن الامام فامنو ساڑھے واسطے حدیث ہے تے اسی کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد آدھا اچھی آمین کہنی نہیں چاہی دی اچھی نہیں آمین کہنی چاہی دی میں کیوں ان اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی میں کی کہہ رہے ہیں ان اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی میں کی کہہ رہے ہیں ان اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی تو میں پھر کی کہہ رہے ہیں اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے میں پھر کہندہ کیوں پہ ہیں اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے نالے کئی جاندہ ہے اچھی آمین نہیں کہنی نالے کئی جاندہ ہے تو میں کہا پھر جدو بچے نے سمجھان دے ہو پڑھان دے ہو کی آندے ہو جڑا آمین دعا ہے یہ اچھی نہیں ہونی چاہیے دی میں کہا اچھی نہیں ہونی چاہیے دی جدو بچہ توڑے کول نماز سکھتا ہے چھوٹا جا بچہ ہوندہ ہے نماز سکھتا ہے تے کی سکھاندے ہو جن سبحانک اللہم میں کہا پھر فاتحہ سکھانے ہیں تے میں جدوں سکھاندے ہو بچے چھوٹا جا بچہ 5-7 سال دا مسجد چاہندہ ہے نماز پڑھن بچہ سکھتا ہے نماز مولوی نماز پہ پڑھاندہ ہے بچے غیر المغضوب علیہم الضالین جی بچے نے کہا تھا بیٹا ہن اگے کہہ آمین اچھی او جملہ کہہ جڑا اچھی نہیں کہنا کہہ میرے بیٹے آمین اچھی نہیں کہنا نالے اچھی نہیں کہنا نالے کئی جاندے ہو نالے اچھی نہیں کہندے سنو تسی فاتح آمین کہندے ہی نہیں
رولا ہے نہیں، اچھی دا آہستہ دا نہیں، آمین کہن تے نہ کہن دا رولا ہے۔ اہل حدیث تو علاوہ کوئی آمین کہندا ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں اسی کہنے ہیں، میں تسی کہندے ہو جانے، اسی کہنے ہیں، میں کدوں جانے، ہر نماز اسی آمین آنے ہیں، اسی دل لے جانے ہیں، تسی اچھی آندے ہو، اے فرق ہے، میں کہ تسی کہندے ہو جانے جی کہنے ہیں، میں کہ زور ہی تسی آمین آندے ہو جانے آنے ہیں، میں کس ٹائم جانے جدوں امام الضالین کہے اسی مگروں آمین دل لے جانے ہیں، میں کدوں زور اچ ہاں جانے زور ہی تو اچھی کو نہیں ہو پڑھدا تے میں پھر تسی کدوں آمین آندے ہو جانے جدوں اسی آپ فاتحہ پڑھیے، میں تسی تے آپ فاتحہ پڑھ دے ہی کوئی نہیں، جانے سان تا ہی پتہ لگا اسی آمین آندے ہی کوئی نہیں، میں سان تو شروع تو پتہ ہے بس تسی کو نہیں آندے۔ امام تو ہمارا فاتحہ پڑھتا نہیں اونچی کہ سن کے آمین کہو، تسی آپ فاتحہ نہیں پڑھ دے کہ آخر تے آمین کہو، پھر آمین تسی کہندے ہی نہیں، اثر اندر تسی آمین آندے ہی نہیں، مغرب دی آخری رکعت اندر تسی آمین آندے ہی نہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو، تسی آمین تو مراد کون ہے؟ آمین لڑو بامی جگڑو میں تے آیا نا تسا تو مراد اہل حدیث نے۔ نبی پاک فرمائے اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے اہل حدیثو، جدو توڑا امام آمین کہے اہل حدیثو تسی آمین کہو۔ پھر یا رسول اللہ کی ہوئے گا؟ فرما فرشتے آسمان تے آمین کہہ رہے ہیں، انتظار چوندن کدو اہل حدیث آمین کون؟ فرشتے آسمان پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، آسمان پہ وہی نماز ہے جو اہل حدیث کی زمین پر نماز ہے۔ جڑی نماز ساڑی زمین تھے وہی نماز آسمانوں پر، جو نماز ہماری زمین پر وہی نماز آسمانوں پر۔ حنفی نماز آسمانوں پہ نہیں پڑھی جاتی، کیوں؟ تھوڑا امام اوپر گیا ہی کوئی نہیں تے انہوں دعا سکھانی کیسی؟ ساڑھے امام اوپر گئے نے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، سرکار کی آمد، ساڑھے امام تے اوپر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ سرکار کی آمد، محبوب جی ملے گا کیا؟ فرما تسی زمین تے آمین کہو، آسمان تے فرشتے آمین کہن گے، جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی، جدوں دوجے آندے نہیں تو پھر میں بھی شامل کیوں کراں؟ حدیث دی آمین والے واسطے وے حضور فرماندے نے جس دی آمین یعنی جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی، اللہ اس اہل حدیث دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا۔ جدوں گناہ معاف ہو جان پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد، سرکار سرکار کی آمد۔ شاہ جی نے انی بری رحمت اللہ العالمین پڑھے ہے، کسی بھی کہہ دو امام اعظم امام دین رحمت اللہ العالمین، امام اعظم امام دین رحمت اللہ العالمین۔ ہون اگلے سال دا خطاب سنو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر آمین کہن تو بعد چپ کر جاؤ، چپ کر کے امام دا قرآن سنو، چپ سنو، سنن تو بعد پھر رکوع اندر جاؤ، رکوع اندر جان تو بعد پھر اپنا سر اٹھاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، مگر ایک صحابی آندہ ہے حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نبی علیہ السلام نماز مکمل کی کروائی، سلام پھیر کے فرمایا کون تھا میرے پیچھے؟ کچھ الفاظ زیادہ پڑھنے والے، صحابی ڈر گیا، سہم گیا۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہ، بولو تے خوشخبری سنو۔
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بولو بولو سنو خوشخبری تھن پتہ چلے سرکار کی آمد. مرحبا کنوں کیا جاندہ ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے حضور نے رحمت بن کے آئے اور رحمت سے فائدہ اٹھایا. سن لیجئے فرمایا بولے اٹھے صحابی اٹھ کے عرض کرتا ہے محبوب جی میں تھا. فرمایا کی پڑھ رہا سے؟ محبوب جی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. فرمایا جدوں تو یہ الفاظ پڑھ رہا سے میں اپنی اکھاں نال 30 تو زیادہ 40 تو کم فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے. ہر فرشتہ دے کلمات اللہ کول میں لے جاواں گا. حمدن نہیں اینج نہیں حمدن پڑھو پڑھو شاباش. حمدن کچھ تو سی بھی زور لاؤ. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. حمدن پڑھو پڑھو شاباش. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. 30 تو زیادہ 40 تو کم فرشتے میں آسمان تو اتر دے ویکھے. ہر فرشتہ دے کلمات میں رب کو لے جاواں گا. اس دن تو لے کے آج تک اس دن تو لے کے آج تک چھوڑے ہی نہیں. اس دن تو لے کے آج تک چھڑے ہی نہیں. حمدن تے دوجیاں نے چکھے ہی نہیں. دوجیاں نے چکھے نہیں جنہاں کیا سرکار کی آمد انہاں چکھے نہیں تے اساں. حمدن کثیرن تے ساڑی مسجد اندر ایویں فرشتے آندے نے. آج مغرب تے آئے سن تون پتہ میں تے لیٹ پہنچا. میں تے موٹر وے تے نماز پچھا پڑھیے. تسی یہ صبح فرشتے آئے سن مغرب تے فرشتے آئے سن. جدوں اساں پڑھیا سی حمدن دوجیاں مسجد فرشتے جاندے نہیں کیوں؟ نہ پیر نال پیر جوڑن نہ آمین کون نہ حمدن کون. فرشتے پھر کیویں جاون اوتے انج جوڑ دینے پیر جویں اہل حدیث جوڑ دینے تے جویں فرشتے جوڑ دینے اہل حدیث جوڑ دینے. او تے دوجیاں مسجد جاندے نہیں کیونکہ پیر نہیں جڑے ہوندے تے آمین بھی او آندے کوئی نہیں حمدن پڑھ دے کوئی نہیں. تے فرشتے نے کی کرنا جا کے مغرب تے فرشتے آئے سن عشاء تے آئے سن اور انشاءاللہ فجر تے آنا ہے. فرشتہ نے فجر تے کچھ بولو فجر تے فرشتہ نے پھر آنا ہے. ساڑی نماز اندر پھر آنا ہے. کتنے فرشتے آن گے؟ 30 تو زیادہ 40 تو کم ایک بندے لئی. اتنے فرشتے زمین تے آ جاندے نے اہل حدیث مساجد اندر. حمدن کچھ بولیے حمدن ایک کلمات لین لئی فرشتے آ جاندے نے. بندہ کہندہ ہے کہ واقعی آئے سن فرشتے. میں کہ جی آئے سن. سویرے آنے نے. میں کہ جی آنے نے. جنہیں تسی کیویں یقین نال کہہ سکدے ہو؟ میں کہ اللہ دی قسم آنے نے. اللہ دی قسم فرشتے مغرب تے عشاء تے آئے سن فجر تے آنے نے. جنہیں تساں ویکھے نے. میں کہا ویکھے تے نہیں. جنہیں تساں فجر ویلے ویکھ لو گے. میں کہا نہیں کملیا تو سمجھا ہی نہیں. تو ساڑھے مقام نو سمجھا ہی نہیں. ساڑھے مسلک نو سمجھا ہی نہیں. ساڑھی عقیدت نو تو جاتا ہی نہیں. اگر فرشتے زمین تے اتر آ جان اسی اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے فرشتے کہ فجر دی نماز چاہے نے. اے فرشتے نے اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے. سن بھی پھر بھی اتنا یقین نہیں جتنا محمد دی زبان تے یقین ہے. سرکار کی آمد سرکار کی آمد. ذرا مل کے کہیے سرکار کی آمد. ذرا اونچی کہیے سرکار کی آمد. ذرا پیار نل کہیے سرکار کی آمد.